فیصل ادریس بٹ صاحب چل یہ رہا ہے کہ قاسم سوری نے 3 ٹویٹس کیا یکے بعد دیگرے. پہلی ٹویٹ میں انہوں نے کلیم کیا کوئی سپرے چھڑکی گئی ہے جس کی وجہ سے عمران خان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا ہے. پھر انہوں نے دوسری ٹویٹ کی ہے, انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح پہ یہ ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, بڑے لیول پہ کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, عمران خان کو بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور تیسرے ٹویٹ میں تو کمال ہی کر دیا, انہوں نے کہا کہ 150 سے 200 فوجی عمران خان پر پہرا دے رہے ہیں اور عمران خان جیل میں نہیں ہیں, وہ GHQ میں چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے. میرے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کون سے ذرائع ہیں قاسم سوری صاحب کے سمندر پار بیٹھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک بیانیہ کریٹ کرتی ہے اور وہ بیانیے کو پھر اتنا پروان چڑھاتے ہیں کہ وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ بلکہ میں اس وقت ملک میں موجود تو نہیں ہوں, پر ظاہری بات ہے ایسے گیجٹس اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں پل پل رابطے میں ہوں پاکستان میں. میرا یہ خیال ہے کہ وہاں کیجولیٹیز ہوئی ہیں 4 سے 5 یا 8 تک بھی سننے میں آئی ہیں, پر تصدیق شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے لطیف کوسا صاحب نے بیٹھ کے 250 لوگ مارے گئے, کسی نے کہا 500 لوگ مارے گئے, کسی نے, انہوں نے ان لوگوں کی جانوں کو بھی بے سود کر دیا جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک بندے کے مارے جانے بہت بڑا واقعہ ہے. ایگزیکٹلی. تو اگر 5 7 8 مارے گئے ہوں تو میں تو اسے بہت کنڈیم کروں گا اور میں سمجھوں گا کہ ان کا خون جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مطلب ایک زندگی کی شہرگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ یہ مجھ سے لوگ امریکہ میں پوچھ رہے ہیں کہ بانی PTI کو کیا اڈیالہ جیل سے GHQ شفٹ کر دیا گیا ہے. میں کہا نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہے. اب مجھے اب پتا چلا ہے کہ قاسم سوری صاحب کا چھوڑا ہوا یہ شوشہ ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی PTI کو ادھر اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا گیا, ادھر GHQ میں شفٹ کر دیا گیا. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہیں. ان کے بارے میں ان کی پارٹی میں اصل میں ایکچولی اختلافات بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اب کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بشرا بی بی پارٹی کو. علیمین گنڈا پور کا خیال ہے کہ اس کی گرپ بہت ٹھیک ہے پارٹی پہ. اب ابھی میں نے ریسنٹلی یہ بھی سنا ہے کہ سینئر جو ان کے PTI کے لوگ ہیں ان کی اور بشرا بی بی کے درمیان بڑی ہارڈ ٹاک بھی ہوئی ہے اور آپس میں ان کے کافی تنازع بھی ہوا ہے جس پر استعفے دیے کہ یہ تو سائیڈ بائی چیزیں چلتی رہتی ہیں پارٹی میں. ہم نے یہ بھی سنا کہ نواز شریف اور شہباز شریف لڑ پڑے, مریم نواز اور شہباز شریف لڑ پڑے. دیکھیں وہ ایک امبریلا کے نیچے بہترین حکومت کر رہے ہیں. اب پرابلم اس کی یہ جو ٹویٹس ہیں ان میں کتنی صداقت نظر آتی ہے, یہ بڑا معمہ ہے آج کا. مجھے تو 1% صداقت نظر نہیں آتی اس ٹویٹ میں. اور قاسم سوری صاحب کوئی ریپو وائز بھی ایسے کوئی کریڈیبل پولیٹیشین نہیں رہے کہ ماضی میں جنہوں نے کوئی اندر کی خبر اچھی خبر دی ہو. مثلا 150-200 فوجی جو ہیں وہ ادھر تعینات کر دی گئے ہیں اڈیالہ جیل میں اور عمران خان پہ پہرا دے رہے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ ان کا سورس کون ہے. ایک دفعہ میں رپورٹنگ کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے, میں ایک ٹی وی چینل کا بیورو چیف تھا, تو وہ ملنے آئے جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس. تو میں کیونکہ کور کرتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کو تو میں بھی ادھر گیا کوریج کے والے سے. تو ان دونوں کی ملاقات ہوئی ڈرائنگ روم میں. ملاقات کے بعد جب وہ باہر آئے پریس ٹاک کرنے کے لیے تو اس وقت خبریں چل رہی تھیں, ٹکرز چل رہے تھے. ان کی ملاقات جو 2 بند کمرے میں ہوئی نا دونوں کی, ٹکرز چل رہے تھے. تو گیلانی صاحب نے کہا کہ اسی تے میں تے میاں صاحب دوویں ہی ساں تے یہ تانوں کنے دسیا کیا کی اندر گل بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ہم نے اندازہ لگایا. ٹھیک ہے نا, یہ کریڈیبلٹی ہے قاسم سوری صاحب کی. وہ بیٹھتے ہیں ذہن میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اڈیالہ جیل شفٹ ہو گئے ہیں, 200 لوگ ادھر ڈپیوٹ کر دیے گئے ہیں. اور تیسرا کیا کیا انہوں نے, GHQ شفٹ ہو گئے ہیں. GHQ پہلا انہوں نے کہا کہ سپرے کر دی گئی ہے جس سے عمران خان کا ذہنی توازن بگڑے گا. باتیں ہیں کہ سپرے ہو گیا ہے اور اس طرح ہو گیا اور اس طرح. اچھا, پہلا سوال یہ, کیا کوئی ایسی سپرے موجود ہے
کہ آپ کے کمرے میں چھڑک دی جائے, آپ کا ذہنی توازن بگڑنا شروع ہو جائے. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ 5 سے 7 دن کے اندر کوئی ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا اور عمران خان کو سائیڈ پہ لگا دیا جائے گا. پھر انہوں نے تیسری ٹویٹ کی کہ عمران خان اللہ نہ کرے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کا سوچ لیا گیا اور جی ایچ کیو میں شفٹ کر دیا گیا اور 150 سے 200 فوجی تعینات کر دیے گئے. یہ 3 ٹویٹس قاسم سوری نے. دیکھیں اس وقت میں یو ایس اے میں موجود ہوں جی تو ادھر کی مثال ہی دے دیتے ہیں, ادھر کی بات ہی کر لیتے ہیں. جان ایف کینڈی نیو یارک ایئرپورٹ ہے بہت بڑا, صدر تھے یو ایس اے کے, جی ان کا کچھ سم ہاؤ اختلاف تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو کچھ دن کے بعد ان کا مرڈر ہو گیا, اور مرڈر ہونے کے بعد جو تحقیقات ہیں وہ آج تک پبلک نہیں ہو سکی, وہ سیل ہے. ٹھیک ہے جی, 70 سال گزرنے کے بعد میں کل 2-4 دنوں میں 10 دنوں میں یا مہینے 2 مہینے میں وہ 70 سال گزر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جی ایچ کیو نے یا کسی سیکیورٹی فورسز نے یا حکومت نے ایسا کوئی پلان کر بھی لیا تو وہ انہیں اپنے گھر بلا کے ایسا کریں گے یا ان سے دور جا کے ایسا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس ان کے ٹویٹ میں کوئی صداقت ہے, میں ایسی بات نہیں سمجھتا. یہ ان کی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. چلیے ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں رہتے ہیں, فیکٹ چیک زیرو, اور سب اپنے جو منہ میں آتا ہے جو سچویشن ڈیولپ کرنی ہے بہترین ٹویٹ کشید کی جاتی ہے اور پوسٹ کر دی جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بلاول بھٹو زرداری نے بہت عام بیان داغا ہے کہ پاکستان کی موجودہ اپوزیشن نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے, یعنی پاکستان تحریک انصاف نہ جمہوری ہے نہ سیاسی ہے. کیسے اس بیان کو لیتی ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات کرتی چلوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی ضرور ہے تو اس سے بات بنتی ہے. اگر خان صاحب قید و بند میں نہ ہو, آلریڈی وہ فیک فرولس اور بوگس کیسز کے ٹرائل مطلب جیل میں بھی اچھا ناز صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے, لیٹ کرتے ہیں جس طرح پہلے ابھی آپ نے کہا کہ پہلے جب کانسپائریسی تھیری چلی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, عمران خان کو فوری طور پہ ملنے دیا جائے, پھر آپ جا کے ملیں, آپ نے کہا کہ خان صاحب واز لوکنگ مور دین ہینڈسم. اب کے بعد بھی اگر آپ نے یہ کہا کہ عمران خان تو ڈٹ کے کھڑا تھا, عمران خان نے تو شیپ بنائی ہوئی تھی, عمران خان تو بڑا مستحکم نظر آ رہا تھا, بڑا کانفیڈنٹ نظر آ رہا تھا, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو ہم نے دیکھا, میں نے تو وہ بات کی, اور جو انہوں نے رکھا, نظر بند کیے رکھا, ملاقاتیں بند ہوئی, ان کے کھانے میں جو بھی ایشوز رہے, ہم فوراً نہیں چلے گئے تھے, اس کے 1.5 مہینہ بعد ہماری ملاقات ہوئی. اب یہ بھی تو دیکھیے نا, اچھا ریوائیو کر گئے تھے اس کے بعد ود دا اسپر آف موومنٹ چیزیں بدلتی ہیں, ود دا اسپر آف موومنٹ چیزیں بدلتی ہیں. دوسرا آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا کہا, میں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہوں, وہ ایک بہت بڑے نانا کا ان کے نواسہ ہے اور بہت بڑی ماں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں, جمہوری پارٹیز دیکھیں, تو جو آپ کی ہسٹری میں پیپل پارٹی کا رول رہا ہے وہ بہت اعلیٰ رہا ہے. وہ اس گھر کا چشم و چراغ, واحد چشم و چراغ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس بندے کو اپنے ماں اور اپنے نانا کی جو وراثت سیاسی بیک گراؤنڈ جو اس کو ملا ہوا ہے, وہ اس کو اچھی لیگیسی کو صحیح طریقے سے ایز پر دیئر مائنڈ اس لیگیسی کو کنٹینیو نہیں کر رہا. اگر یہاں پہ آج بھٹو صاحب ہوتے اور محترمہ بے نظیر شہید بھٹو صاحبہ بھی ہوتی تو وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ قطعاً نہ دیتی.